باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم انا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها رب يسر ولا تؤسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آپ سب کا فہم قرآن کے ڈے 133 میں استقبال کرتی ہوں. تو ہم لوگ کا کون سا سورہ چل رہا تھا؟ سورہ مومن، رائٹ؟ چلیے، ویری گڈ. اور ہم لوگوں نے کتنی آیتوں تک ہم لوگوں نے کمپلیٹ کر لیا؟ کل 34 تک. تو کل کلاس میں ہم یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نہیں دیتا کچھ لوگوں جو مصرف ہے اور کذاب ہے اور جو مصرف و مرتاب ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں سے حد سے گزرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کی حدود کی پابجائی نہیں کرتے، اور پھر کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی آیتوں میں شک میں پڑے ہوئے ہیں. اچھا، کچھ عمل کی بات کل جو بھی سیکھے تھے اس میں کسی نے کچھ عمل کیا؟ کیا عمل ہوا بھائی؟ کچھ دعاؤں کا عمل ہوا یا پہلے کی آیتوں میں سے؟ ضروری نہیں کہ کل کی، اس سے پہلے کی آیت میں سے، یعنی کہ سورہ مومن کی کوئی آیت میں سے کوئی عمل. اچھا، دعا یاد کریں آپ لوگ، جو دعا نے بتائی تھی کل، جو دعائیں ہم لوگ کے تھے اس میں کوئی دعا یاد تھی؟ اچھا ٹھیک ہے، چلیے اوکے. تو چلیے ہم لوگ بڑھتے ہیں اپنی آگے آیتوں کی طرف. تو آیت نمبر 34 ہے، اس میں جو پریویس آیت تھی ہم لوگوں نے اس میں کیا پڑھا تھا؟ اسی طرح اللہ تعالیٰ ان سب لوگوں کو گمراہی میں ڈال دیتا ہے جو حد سے گزرنے والے ہیں اور شک ہی میں پڑے ہوئے ہیں. اب دیکھیے کہ یہاں پر یہ جو آیت میں جو اللہ تعالیٰ بتا رہے، آیت نمبر 34 میں، کہ مرتاب کا جو ذکر ہے، مرتاب کا مطلب کیا ہے کہ کوئی بھی چیز پر جو ہے شک کرنا، اور یہ یقین کے اپوزٹ ہے، رائٹ؟ تو ایمان میں پختگی حاصل کرنے کے لیے سب سے جو ضروری اور اہم ترین جو چیز ہوتی ہے وہ انسان کا یقین ہوتا ہے. یعنی کہ یقین مکمل ہونا چاہیے، تبھی جو ہے انسان کو مکمل ہدایت مل سکتی ہے، ورنہ پھر اللہ تعالیٰ کی ہدایت سے وہ محروم رہ جاتا ہے. آواز کا پرابلم ہو رہا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 35. اور اللہ تعالیٰ کی آیت میں جھگڑے کرتے ہیں بغیر اس کے کہ ان کے پاس کوئی سند یا دلیل آئی ہو. یہ رویہ اللہ تعالیٰ اور ایمان لانے والوں کے نزدیک سخت مبغوض بات ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ ہر متکبر اور جبار کے دل پر ٹھپا لگا دیتا ہے. یہاں پر اللہ تعالیٰ جو بات بتا رہے ہیں، یعنی کہ جو مومن شخص کی جو بیان چل رہا تھا، یا مومن شخص کی جو دعوت چل رہی تھی، وہ دعوت کنٹینیو کرتے ہوئے وہ مومن شخص بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے جس طریقے سے پریویس آیت میں جو ہے کہ جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو نازل فرمایا تھا بینات کے ساتھ، تو ان کا بھی ہم انکار کرے پر ان کے چلے جانے کے بعد ان کی قدر کرے. تو اب یہاں پر یوسف علیہ السلام کے بعد اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو بھیجے ہوئے ہیں. اب اگر موسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد ان کے دلائل کو نہیں مانیں گے،
اور پھر حد سے گزرنے والے رہیں گے، شک میں پڑنے والے رہیں گے کہ جو موسیٰ علیہ السلام جو تعلیمات لائے وہ صحیح ہے یا نہیں. تو پھر اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا، اور کچھ ایسے لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی آیت میں بغیر دلیل کے ساتھ جھگڑا کرتے ہیں. یہ کون لوگ ہیں؟ جو مسرف ہے، جو حد سے گزر جانے والے لوگ ہیں، جو شک میں پڑے رہنے والے لوگ ہیں. وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی آیت میں کیا کرتے ہیں؟ جھگڑا کرتے ہیں. دیکھیے کہ آیت نمبر 4 میں ہم لوگ یہ دیکھ چکے تھے نا، وہاں پر بھی جو ہے جدال کا ورڈ استعمال کیا گیا تھا آیت نمبر 4 میں، اسی سورہ مومن کی ہی سورہ میں پریویس جو آیت نمبر 4 میں ہم لوگ جدال کا کیا مطلب ہے ہم لوگوں نے ڈیٹیل میں دیکھا تھا کہ وہاں پر بھی بتایا گیا ما یجادلو فی آیات اللہ، کہ وہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی آیت میں جھگڑا کرتے ہیں. کون؟ الا الذین کفروا، مگر وہ لوگ جو کفر کرنے والے، یعنی کہ کفر کرنے والے لوگ اللہ تعالیٰ کی آیت میں جھگڑا کرتے ہیں. اب یہاں پر بھی سیم وہی بات آ گئی کہ جو شک میں پڑنے والے ہیں، جو حد سے گزرنے والے ہیں، وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی آیتوں میں جھگڑا کرتے ہیں. اور کیسا جھگڑا کرتے ہیں؟ بغیر دلیل کے، یعنی کہ ان کے پاس کوئی دلیل بھی نہیں ہوتی. چلو ان کے پاس بھی کچھ دلیل ہے اور پھر آپ کی دلیل کا وہ انکار کرے، نہیں، بلکہ بغیر دلیل کے صرف اپنی نفس پرستی کرتے ہوئے، اپنے خواہشات کی پرستی کرتے ہوئے، اور ان کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ بس انکار کرنا ہے، ان کو ماننا نہیں ہے، نبیوں کی دعوت کو ماننا نہیں ہے. تو نبیوں کی دعوت کا انکار کرنے کی جو یعنی کہ انکار کس طریقے سے کیا جائے؟ اللہ تعالیٰ کی آیتوں میں جھگڑا کرو. اب جدال کا مطلب ہم لوگ دیکھے تھے نا کہ نکتہ چینی کرنا، اور پھر غلط غلط معنی نکالنا، اور پھر ایک آیت کو دوسری آیت کے سامنے لا کر بولا کہ دیکھو اس میں تو یہ بتایا جا رہا ہے، اس میں یہ ہے، پھر ایسا کیسا ہو سکتا، اس کی کیا دلیل ہے. تو یہ طریقے سے جو ہے بات کرنا، اس کو جدال کہتے ہیں. تو یہ کس کی صفت ہے؟ پہلے بتا دیا گیا کہ یہ کافر کی صفت ہے، دوسرا بتا دیا گیا کہ یہ مسرف مرتاب کی صفت ہے. تو اب اس اور پھر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ کبورا مقتن عند اللہ، کہ یہ بہت ہی ناگوار، بہت ہی مبغوض بات، دلانے والی بات ہے، ناپسند، اللہ تعالیٰ کو جو ہے، یعنی کہ نفرت والی بات ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک کہ کوئی انسان اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو لے کر جھگڑا کرے بغیر دلیل کے. اور پھر دوسرا یہ ہے کہ ایمان لانے والوں کے نزدیک بھی یہ بہت ہی ناپسندیدہ بات ہے. یعنی کہ جب ایمان والے کے سامنے اللہ تعالیٰ کی آیتیں لا کر اس سے جھگڑا کیا جاتا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی نکتہ چینی کی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی آیتوں پر اس کے غلط پہنائے جاتے ہیں، تو جو ایمان والا بندہ ہے وہ یہ چیز کو جو ہے برداشت نہیں کر سکتا، وہ یہ چیز کو ٹالریٹ نہیں کر سکتا، وہ یہ چیز کو جو ہے سخت اپنے نزدیک ناپسندیدہ سمجھتا ہے. اب دیکھیے کہ یہاں پر ایک ایمان والے کی کوالٹی اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں میں جھگڑا وہ خود کرنا تو بہت دور کی بات، کسی کو وہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں میں جدال کرتے ہوئے دیکھتا ہے تو وہ اس کو نہیں پسند کرتا، وہ اس کو جو ہے ناپسندیدہ، اس کے لیے ناپسندیدہ بات یہ ہوتی ہے. تو ہم کو یہاں پر اپنا ایمان چیک کرنا ہے کہ کیا واقعی میں اگر ہمارے سامنے اللہ تعالیٰ پر، حدیث پر، قرآن پر کوئی بات بتائی جاتی ہے، کوئی اس کے اوپر نکتہ چینی کی جاتی ہے، تو کیا ہم کو یہ چیز جو ہے کرتے ہیں، یا پھر ہمارے کوئی ایک بے چینی سی، کوئی ایک جو ہے یعنی کہ ناپسندیدگی کا اظہار جو ہے کیا ہم کرتے ہیں، ہم کو یہاں پر چیک کرنے کا ہے. کیونکہ جب دیکھیں کہ جب ہمارے خلاف اگر کوئی کچھ بات کر رہے تو کیا ہم خاموش بیٹھتے؟ ہمارے خلاف یا ہمارے اوپر کوئی اٹیک کیا جا رہا، ہمارے اوپر کوئی نکتہ چینی کی جا رہی، ہمارے جو ہے باتوں کا غلط مطلب بیان کیا جا رہا، تو کیا ہم اس کے اوپر خاموش بیٹھتے؟ ہم فوری سے جو ہے اپنی یعنی کہ اپنے فیور میں، یا پھر اپنی دلیلیں پیش کرتے ہوئے، یا پھر اپنے جو ہے صفائی پیش کرتے ہوئے ہم فوری آگے بڑھ جاتے ہیں اور فوری ان کو جو ہے ان سے جو ہے بات کرتے ہیں. پر جب اللہ تعالیٰ کے معاملے میں جب بات کی جاتی ہے تو کہیں ہمارے ذہن میں یہ تو خیال نہیں آتا کہ بھائی ارے لبرل یعنی کہ فریڈم آف اسپیچ ہے، بولنے دو، ان کی جو مرضی ہے، ٹھیک ہے. کیونکہ آج کیا ہو گیا کہ آج جو ہے آزاد خیالی کے نام پر، لبرلزم کے نام پر، اور فریڈم آف اسپیچ کے نام پر جو منہ میں آیا لوگ جو ہے دین کے اوپر، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ غیر لوگ نہیں بلکہ خود مسلمان ہونے کے باوجود بھی جو ہے اس طریقے کی تنقیدیں کر رہے کہ کیوں اللہ تعالیٰ نے اس طریقے کے یعنی کہ قرآن کے اندر چیزیں رکھی ہیں. تو
جیسا میں نے پریویسلی بھی جو ہے آیت نمبر 4 میں ایگزامپل دیا تھا نا کہ 4 شادی ہے، پردہ ہے، اور پھر جو ہے یعنی کہ جتنے بھی احکامات ہے، یعنی کہ طلاق کے احکامات ہے اور پھر وراثت کے احکامات ہے، اس کے اوپر لوگ کیا ہے نکتہ چینی کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور پھر افسوس یہ ہے کہ آج مسلمانوں کو بھی کئی مسلمان ایسے ہیں جس کو قرآن کی تمام آیتوں کے متعلق جو ہے شرح صدر نہیں ہے، یعنی کہ دل ان کا کھلاوا نہیں ہے. کئی آیتوں کے متعلق جو ہے ان کو یہ رہتا کہ یہ ایسا کئی کو ہے، وہ ایسا کئی کو، ایسے کئی کو احکامات ہے اور ویسے کیوں احکامات ہے، یعنی کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی عقل اللہ تعالیٰ کی عقل سے بڑی ہے، نعوذ باللہ، اور وہ اپنے عقل کے جو ہے گھوڑے دوڑاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی قرآن کے اوپر جو ہے یہ سوال کرتے ہیں کہ یہ ایسا کیوں ہے. تو یہاں پر دیکھیے کہ دنیا میں جب کوئی ایک سائنسدان ایک نیا جو ہے کوئی انوینشن لا دے، یا کوئی جو ہے جیسا ہم سائنس کی کتابوں میں بچپن سے جو ہے کئی چیزیں پڑھتے آ رہے، پر کبھی پلٹا کے ہم سوال نہیں کرے کہ یہ ایسا کیوں، ایسا کیوں. تو دنیا میں کوئی ایک انسان کوئی چیز کا انوینشن کر دے اور ہم کو بتا دے کہ ہاں چاند پر ایسا ہے اور پھر وہاں فلک میں ایسا ہے اور یہ ایسا ہے، وہ سٹار یہ سٹار سے بڑا ہے، تو ہم مان لیتے ہیں، ہم جو ہے اس پہ سوال نہیں کرتے. ہم دنیا کے معاملہ کرتے، پر دین کے معاملات میں ہم جو ہے سوال نہ کرتے. اور پھر وہ بھی اللہ تعالیٰ کے قرآن کے اندر ہم اگر کوئی بات نہیں سمجھ میں آ رہی تو ہم کو چاہیے کہ اس کا علم حاصل کرے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں یہاں پر یہ نہیں بتا رہی ہوں کہ سوال اسلام میں نہیں کرنا چاہیے، ایسا نہیں بتا رہی ہوں میں، بلکہ یہ بتا رہی ہوں کہ ہم تنقید نہیں کرنا. آپ علم حاصل کرنے سوال کریے اور جستجو کے ساتھ سوال کریے اور مزید اس کے اندر تحقیق کریے، اس کے اندر جو ہے مزید ریسرچ کریے، پر یہ نہیں کہ ہم علم کم ہے ہمارا اتنا چھوٹا سا دماغ، اور وہ چھوٹے سے دماغ میں تھوڑا سا دین کے معاملے میں علم، اور وہ تھوڑے سے علم کے جو ہے بیسس پہ ہم جو ہے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے اوپر جو ہے بڑی بڑی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سخت ناپسندیدہ بات ہے. تو دیکھیے کہ ہم کو چاہیے کہ، اور پھر کیا بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کے نزدیک سخت ناپسندیدہ بات ہے، اور ایون مومنوں کے نزدیک سخت ناپسندیدہ. تو ہم اگر ہم تو کرنا تو ہے نہیں یہ کام، اس کے علاوہ بھی اگر ہم کسی کو دیکھیں کہ اس طریقے سے آیتوں میں نکتہ چینی کر رہے ہیں، تو پھر وہاں پر ہم ان کو اچھے ان کیس اسی طریقے سے کٹ ہو گیا تو پھر فوری سے جو ہے اپنی ریکارڈنگ کو پاز کریے آپ، ٹھیک ہے، ریکارڈنگ کو پاز کریے، پھر انشاءاللہ پھر ریکنیکٹ اگر ہو گیا تو پھر ہم لوگ جو ہے اس کو کنٹینیو کر سکتے. تو تھوڑا سا اس کا خیال کر لیجیے، ورنہ بہت لمبا سا جو ہے پاز آ جاتا بیچ میں. میں نے اب بھی ریکارڈنگ کو پاز تھا. اوکے چلیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو کیا بتا رہی تھی میں کہ ہم کو کیا کرنا ہے کہ اس کے لیے ہم کو پھر علم حاصل کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے. ورنہ پھر اگر ہمارے پاس ہی علم نہ ہو اور ہمارے پاس ہی چیزوں کے دلائل نہ ہو تو پھر ہم کیا ہے سامنے والوں سے بات نہیں کر سکتے. تو لہٰذا یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے کہ آیتوں سے جھگڑا کرتے ہیں، اور وہ بھی کیسا، بغیر دلیل کے. تو اللہ کو بھی ناپسندیدہ ہے، اور پھر کس کے لیے ناپسندیدہ ہے، مومنوں کے لیے بھی یہ بات ناپسندیدہ ہے. اور اسی طرح اچھا یہاں پر ایک امپورٹنٹ چیز میں یہ بھی بتانا چاہ رہی تھی کہ یہ جو جھگڑا کرنا ہے نا، جدال کرنا ہے، بغیر دلیل کے جدال کرنا ہے، یا آپس میں یہ جو جھگڑا کرنا ہے، دیکھیے کہ اس سے اگر یہ جھگڑا دینی جھگڑا ہو یا دنیاوی اعتبار سے جھگڑا ہو،
ٹھیک ہے. تو جدال یا جھگڑا کرنا سخت ناپسندیدہ عمل ہے اسلام کے اندر. اس سے پہلے بھی ہم لوگ جو ہے پڑھے تھے نا، حدیثیں پڑھے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو ہے سخت ناپسندیدہ شخص وہ ہے جو بہت زیادہ جو ہے جھگڑالو ہے، بہت زیادہ جھگڑا کرنے والا ہے. تو جھگڑے سے کیا ہوتا ہے، انسان کا جو ہے جھگڑے سے انسان کی صلاحیتیں بیکار ہوتی ہے، انسان کا وقت بیکار ہوتا ہے، انسان کے اندر جو ہے کوئی یعنی کہ کوئی کنسٹرکٹیو کام نہیں ہوتا، کوئی وہ جھگڑے سے جو ہے کوئی پازیٹیو رزلٹ نہیں آتا، بلکہ ہمیشہ وہ جھگڑا کرنے والا، چاہے دین کے اعتبار سے جھگڑا کرنے والا رہو، جیسا ہو رہا نا آج کل کہ ایک جو ہے گروپ دوسرے گروپ کی جو ہے تنقید کر رہا، اور ان کو دلیل پیش کر رہے ہیں، انہوں ان کو دلائل پیش کر رہے ہیں، اور انہوں ان کی ٹانگ کھینچ رہے ہیں، اور انہوں ان کی ٹانگ کھینچ رہے ہیں. تو مسلسل دیکھیے کہ دینی اعتبار سے یا دنیاوی اعتبار سے جو بھی ہے، اس میں کیا ہوتا ہے کہ انسان ہمیشہ جو ہے نقصان کیا ہے کہ ہمیشہ بزی رہتا ہے ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے میں، اور پھر جو ہے ہمیشہ ایک دوسرے کے خلاف کوئی بھی ثبوت اکٹھا کرنے میں مصروف رہ جاتا وہ، اور پھر خود اپنے آپ کو صحیح ثابت کرنے میں اور سامنے والے کو غلط ثابت کرنے، اس کو نیچا دکھانے میں، اس کو ذلیل کرنے میں جو ہے وہ مبتلا رہتا. ہمیشہ وہ اپنے آپ کو صحیح سمجھ کر انا اور تکبر کا شکار ہوتا، اور پھر وہ حق ماننے کے باوجود، یعنی کہ بعض وقت ہوتا نا کہ سامنے والا کوئی دلیل پیش کرتا اور ہمارا دل مانتا کہ ہاں یہ جو بات انہوں بتا رہے ہیں نا یہ صحیح ہے، یہ صحیح ہے بول کے معلوم ہو جاتا، پر حق آنے کے باوجود بھی جو ہے پھر انسان تکبر اور انا کی وجہ سے اس کو قبول نہیں کرتا. تو ہم کیا ہو جاتے ہیں، حق سے محروم ہو جاتے ہیں، ہم ہدایت پانے سے جو ہے محروم ہو جاتے. اور پھر کیا ہوتا کہ اخلاق کے نیچے حد تک گر جاتا، گالی گلوچ، بہتان، الزام تراشی اور جھوٹ بولنا ایک دوسرے کے خلاف، اور چغلیاں کرنا، اور پھر ہمیشہ اس کے متعلق جو ہے ڈسکشن کرنا. یعنی کہ ایک تو بحث مباحثہ جب سامنے والے سے کرتا تو اس میں وقت الگ ضیاع، اور پھر بعد میں جو ہے اس کے متعلق دوسروں کے سامنے تبصرے ہوتے ہیں، اس کے متعلق جو ہے آپس میں گیدرنگ میں ڈسکشنز ہوتے ہیں. اور پھر کیا کرتا ہے کہ پھر دیکھو میں جو ہے نا پھر اپنے آپ کو سیلف بوسٹ بھی کرتا ہے انسان، اپنی جو ہے سیلف یعنی کہ اپنی تعریف کرنا شروع کرتا ہے. دیکھیں انہوں نے میرے کو ایسا بولے تو میں پھر ان کو جو ہے نا ایسا کر کے ان کو نیچا دکھا دی، ان کو ہرا دی، اور پھر ایک دوسرے کے خلاف جو ہے ہمیشہ پلانز اینڈ پلاٹس جو ہے کرنے میں انسان مصروف رہتا ہے. تو یہ چیز جو ہے اسلام میں بالکل اسی لیے ناپسندیدہ ہے کیونکہ یہ چیز کبھی بھی پازیٹیو رزلٹ دیتی نہیں. جیسا ہے نا کہ آج کل کیسا ہو رہا کہ ایک عالم دوسرے عالم کا جو ہے ڈیبیٹ چل رہا، اور ان کے لوگ اور ان کے لوگ، اور بس یہی چیزوں میں لگے ہوئے ہیں. اب ایون دیکھیے کہ جیسا بعض ایسے گروپس بھی ہے نا، واٹس ایپ گروپس ہے یا پھر فیس بک پر ہے، کہ کوئی جو ہے ایک بات کہتا ہے، اب اس کے نیچے جو ہے لڑائی جھگڑا، کس میں، کامنٹس میں لڑائی جھگڑا یا گروپ میں لڑائی جھگڑا، اب انہیں اپنا کیا کی دلیل ڈال دیتا، پھر انہیں اپنی دلیل سامنے والا ماننے کے باوجود آتے ہیں تو اس میں اتنا افسوس ہوتا ہے کہ پوری فیملی جو ہے ہمیشہ جب بھی دیکھو کہ فیملی ہمیشہ جھگڑے میں ہے، شوہر بیوی جھگڑے میں ہے، یا پھر جو ہے ساس اور یعنی کہ بہو جھگڑے میں ہے، یا پھر دوسرے خاندان والے ایک دوسرے سے، بھائی بھائی ایک دوسرے سے جھگڑے میں ہے. اب دیکھیے کہ یہ آپسی کا یہ جو جھگڑا رہتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ انسان ہمیشہ اس میں مبتلا رہنے سے کئی اپنے لیے ہدایت کے دروازے وہ بند کر لیتا ہے، یعنی کہ ان کے پاس وقت ہی نہیں ہے. جب دیکھو جب ان کے پاس صرف ایک ہی ٹاپک ہے بات کرنے کی، جھگڑا، یعنی کہ ایک دوسرے کی برائی کرنا، ایک دوسرے کے سامنے منہ پہ جھگڑنا، پیچھے ان کی شکایتیں کرنا، ان کے بارے میں جو ہے پریشان رہنا، پھر دماغ بھی ہمیشہ ٹینشن میں ہے، دماغ بھی ہمیشہ پریشانی میں ہے، اور رونے دھونے میں الگ وقت جو ہے بیکار ہو جا رہا. تو یہی چیز جو ہے ہمیشہ، تو اب یہ سوچیے دیکھیں نا، بعض وقت ایسا ہوتا نا کہ جیسا ایک کوئی ہے ایکس وائی زیڈ، تو یعنی کہ 4 سال ہو گئے، 5 سال ہو گئے، 10 سال ہو جا رہے، ہمیشہ جو ہے فون کر کے ابھی وہی بول رہے کہ ابھی جھگڑا چل رہا ہے، ابھی پرابلم ہو رہی ہے، ابھی یہ ہو رہی. جب دیکھو جب جھگڑے کے باتیں ان کے جو ہے معلوم ہوتے ہیں کہ ان کا اور ان کا یہ مسئلہ ہے، ان کا اور ان کا یہ مسئلہ ہے، تو آپس میں بھائی بہن 10 10 سال سے بھائی بہن آپس میں لڑ، 10 10 سال سے شوہر بیوی لڑے، 10 10 سال سے جو ہے ساس اور بہو لڑے. اب اس میں کیا ہوتا کہ فائدہ کیا ہے، یہ لڑنے کا فائدہ کیا ہے؟ دنیا کے اعتبار سے بھی جو ہے پریشانی، اور آخرت کے اعتبار سے بھی پریشانی. اسی لیے اسلام میں یہ چیزیں جو ہے سخت ناپسندیدہ ہے، اور اپنے لیے انفیکٹ ہدایت کے دروازے اپنے ہاتھ سے بند کر لینا ہے. ایک تو گناہ الگ، یعنی کہ سب جھگڑے، غیبت، چغلی، سب یہ بہتان، یہ تمام چیزوں سے گناہ الگ، اور دوسرا ہدایت کے لیے وقت ہی نہیں مل رہا، صلاحیتیں، وقت اور سب چیزیں اسی میں جو ہے انسان کی برباد ہو جا رہی، یہاں تک کہ وہ
کیا ہو جا رہا؟ خبر کے اندر پہنچ جا رہا، خبر کے اندر وہ چلے جا رہا. تو پھر دیکھیے کہ بعض وقت تو لوگ خبر کے اندر جانے کے بعد بھی ایک دوسرے کا جھگڑا بھی نہیں چھوڑتے، اور بعض وقت خبر کے اندر چلے جانے کے بعد جب احساس ہوتا ہے کہ ہائے کاش ہم جو ہے دنیا میں جو ہے ان کی زندگی میں ان سے جو ہے سب رفع دفع کر لیتے، یا جو اب سوچے کہ جو انسان جو زندہ ہے اس کو یہ افسوس ہے، تو جو انسان مر چکا ہے اور اپنے اعمال اپنے آنکھوں سے دیکھ چکا ہے تو سوچیے کہ اس کے اوپر کتنا زیادہ جو ہے یعنی کہ افسوس کا جو ہے اس کی منظر ہوں گا. تو لہٰذا یہ چیز اسی لیے جو ہے نا قرآن کے اندر بھی کیا ہے کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ والحسنہ، کہ یعنی کہ حکمت اور موعظت سے جو ہے دین کی طرف بلانا ہے. اور آخری جو ریزورٹ ہے یعنی کہ آخری جو سٹیپ ہے جہاں پر دین کی طرف بلانے کی جب ضرورت پڑی تو وہاں پر جو ہے جدال کرنے کا ہے، وہ بھی کیسا؟ احسن طریقے سے جدال کرنا ہے، بہت ہی پیار اور محبت سے جدال کرنا ہے. یہ نہیں کہ فرسٹ سٹیپ جو ہے جدال سے شروع نہیں کرنا ہے دعوت اللہ میں، بلکہ آخری سٹیپ جو ہے جدال کا آتا ہے. آخری سٹیپ بہت ہی محبت، پیار، حکمت ہر طریقے سے سمجھانے کے بعد بھی نہیں سمجھ رہے تو پھر کچھ دلائل ان کو دے کر جو ہے پھر سمجھانے کی ضرورت پڑتی ہے. اب اگر سامنے والا جو ہے جھگڑا شروع کر دے رہا تو ہم کو کیا ہے وہاں پر بہت ہی محبت سے ان کو دلیل بتا دینا ہے اور ختم، خاموشی اختیار کر دینے کا ہے. اس کے آگے بحث مباحثہ نہیں کرنے کا ہے، نہ دنیاوی اعتبار سے دنیا میں دنیا کی چیزوں پر جھگڑا کرنا ہے، نہ آخرت کے متعلق جو ہے یہ کام کرنے کا ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ ہر متکبر اور جبار کے دل پر ٹھپا لگا دیتا ہے. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ دوسرے دیکھیں کہ اس سے پہلے جو بات آئی وہ یہ آئی کہ اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا مصرف کذاب اور مصرف مرتاب پر. اب یہاں پر یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ دل پر ٹھپا یعنی کہ سیلچ لگا دی جا رہی. اب ہدایت کا کوئی آپشن بھی نہیں ہے، یعنی کہ اگر ایک انسان ٹھیک ہے مصرف کذاب ہے، مصرف مرتاب ہے، تو وہ انسان کیا ہے کہ اگر وہ کام چھوڑ دے تو ہدایت کا راستہ کھل گیا، سیل نہیں ہے ابھی، یعنی کہ دل پہ ابھی ٹھپا نہیں لگا اس کے. اگر یہ عمل چھوڑ دیا تو ہدایت کا دروازہ اس کے لیے کھل گیا. پر یہاں پر کچھ ایسا عمل ہے جو انسان کرنے پر اس کے دل پر کیا ہو جاتا ہے؟ ٹھپا لگ جاتا ہے. اس کے دل پر جو ہے اللہ تعالیٰ سیل لگا دیتے ہیں، اس کے دل کو اب ختم جو ہے یعنی کہ ختم لگا دیتے ہیں اور بند کر دیتے ہیں. کس کے اوپر؟ جو متکبرن جبار ہے، جو متکبر ہے اور جو جبار ہے، یعنی کہ جو تکبر کرنے والا ہے. اب تکبر کا جو ہے معنی دوہرا لیجئے، کیا ہے تکبر کے معنی بتائیے آپ لوگ کہ تکبر کیا ہے؟ کہ حق کا انکار کرنا. ٹھیک ہے، حق کا انکار کرنا یہ سب سے امپورٹنٹ ہے تکبر کا مطلب. ٹھیک ہے، حق کا انکار کرنا. اور دوسرا کہ اپنے آپ کو بڑا سمجھنا اور سامنے والے کو کم تر سمجھنا، سامنے والے کو ذلیل سمجھنا. تو یہ ہے تکبر کہ حق آ گیا. اب دیکھیے کہ بعض وقت ایسا ہوتا ہے نا کہ قرآن اور حدیث کی کئی باتیں ہیں، حق آ جاتی ہے ہمارے سامنے پر ہم جو ہے انکار کرتے اپنی تکبر کی بنا پر، اور پھر کیا ہے یعنی کہ اپنے آپ کو صحیح ثابت کرنے کے لیے انکار کر دیتے اور حق کو جو ہے پیچھے کر دیتے. حق آ جاتا، یعنی کہ بخاری کی حدیث سے ہمارے کو معلوم ہو جاتی کئی باتیں، قرآن کی روشنی میں ہمارے کو معلوم ہو جاتی کئی باتیں، پھر بھی ہم اس کا انکار کر رہے، پھر بھی ہم اس کے اب دیکھیے انکار کرنا ایک عمل زبان سے اور انکار کرنا ایک عمل سے. یعنی کہ انکار کرنا زبان سے کیا ہے کہ ہم نہیں مانتے، نہیں ماننا زبان سے بول دینا، اور ایک ہے عمل سے انکار کرنا، یعنی کہ تمام چیزیں معلوم ہونے کے باوجود ابھی عمل میں نہیں آ رہی اور عمل ہی نہیں کر رہے اور عمل اس کو ضروری نہیں سمجھ رہے یا اس کو بالکل حقیر سمجھ رہے اور اس کو اگنور کر دے رہے. تو یہ بھی جو ہے تکبر ہے. تکبر اور جبار یعنی کہ زیادتی کرنے والے کے اوپر دل پر جو ہے اللہ تعالیٰ ٹھپا لگا دیتے ہیں. فرعون نے کہا، اب یہاں پر کنٹینیو ہو رہا کنورزیشن کس کا؟ مومن شخص کا اور فرعون کا. فرعون نے کہا اے حامان میرے لیے ایک بلند عمارت بنا، یعنی کہ ایک بڑا ٹاور بنا. اب یہاں پر یہ فرعون یہ جو بات کہہ رہا ہے وہ ایکچولی انہیں انکار کرنا چاہ رہا مومن کی بات کا اور لوگوں کو ڈائیورٹ کرنا چاہ رہا. جب مومن جو ہے مومن شخص جب بات کر رہے تھے تو اس کا جو ہے فرعون نے دیکھا کہ اس کا اثر تمام لوگوں پر ہو رہا ہے اور تمام لوگ اس کے باتوں سے متاثر ہو رہے ہیں. تو اب کس طریقے سے ڈائیورٹ کرنا اب اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا. تو اب چلو اب اس نے یہ بولا کہ اے حامان میرے لیے ایک بلند عمارت بنا تاکہ میں راستوں تک پہنچ سکوں اور آسمانوں کے راستوں تک اور موسیٰ کے خدا کو جھانک کر دیکھوں. مجھے تو یہ موسیٰ جھوٹا ہی معلوم ہوتا ہے. تو اب یہاں پر اس طریقے سے وہ لوگوں کو جو ہے ڈیویٹ کر رہا ہے، ڈسٹریکٹ کر رہا ہے، ڈائیورٹ کر رہا ہے باتوں سے اور یہ بول رہا ہے کہ بڑا ٹاور بناؤ اور اس کے اوپر چڑھ کر ذرا دیکھیں گے خدا آسمانوں پر ہے کہتے ذرا پہنچ کر ذرا وہاں پر دیکھیں گے تو صحیح. اور پھر کیا ہے کہ مجھے تو
موسیٰ کیا ہے جھوٹا معلوم ہوتا ہے۔ اس طرح فرعون کے لیے اس کی بد عملی خوشنما بنا دی گئی، اس کی جو برا عمل تھا فرعون کے لیے اللہ تعالیٰ نے خوشنما بنا دیا۔ اب اس کا بد عمل کیا تھا؟ اس کا بد عمل یہ تھا کہ جب ایک سیریس بات چل رہی، جب ایک جو ہے اہم بات چل رہی، ضروری بات چل رہی، اس کو مذاق میں اڑا دینا، اس کو مذاق بنا کر اس کو ٹال دینا، یہ ایکچولی فرعون کی چال تھی اور یہ بد عملی تھی، اور انہیں سمجھ رہا کہ انہیں بہت ہوشیاری کا کام کر لیا یہ کر کے، یعنی کہ بہت جو ہے اس کے لیے وہ چیز میں اس کو فخر محسوس ہو رہی تھی، خوشی محسوس ہو رہی تھی، پر اللہ تعالیٰ نے اس کی بد عملی ایکچولی اس کے لیے خوشنما بنا کر اس کو راہ راست سے اللہ تعالیٰ نے روک دیا۔ اب دیکھیے کہ کئی لوگوں میں یہ ایسی جو ہے عادت رہتی ہے، اگر ہے ہمارے اندر تو ہمارے کو اس کو نکالنے کی کوشش کرنا ہے، کہ جب سامنے والا ہم کو کوئی نصیحت کرتا ہے نا، کوئی اچھی بات بتاتا ہے، کوئی نصیحت کرتا، ہو سکتا ہے ہمارے والدین کوئی اچھی بات بتا رہے، ہمارے بڑے یا پھر ہمارے جو ہے دوست یا پھر ایون ہم سے چھوٹے بھی اگر کوئی ہے اور ہم کو اچھی بات بتا رہے، تو ہم کیا کرتے ہیں کہ وہ بات کو ایکچولی ماننا نہیں رہتا، اس کے اوپر عمل نہیں کرنے کا رہتا، تو اب کیا کرتے ہیں اس کو جو ہے ایک دوسرے انداز میں، مذاق کے انداز میں، ٹالنے کے انداز میں جو ہے کچھ تو بھی ایک دوسری بات نکال کے، الگ ٹاپک نکال کے، یا وہ بات کو کہیں اور جو ہے ڈسٹریکٹ کر کے، وہ بات کو کہیں اور لے کر جا کر جو ہے اس کو ٹال دیتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے کہ یہ ایک فرعون کی چال ہے، یہ ایک فرعون کا عمل ہے، یہ ایک فرعون کی جو ہے بد عملی ہے، جس سے ہم کو بچنے کی کوشش کرنا ہے۔ جب سامنے والا کوئی آپ کو اہم بات بتا رہا ہے، خاص طور پہ دین کی بات اور قرآن اور حدیث کی بات یا کوئی نصیحت کی بات بتا رہا ہے، تو وہ ٹائم پہ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اس کو سرنڈر کر کر، جھک کر، غور سے ہم اس کو سنیں اور عمل کی نیت سے سنیں، ورنہ پھر اللہ تعالیٰ یہ عمل سے کیا کرتے ہیں، راہ راست سے اللہ تعالیٰ روک دیتے ہیں۔ اگر کوئی ایسا عمل کرتا ہے تو اس کو راہ راست سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے روک دیا جاتا ہے۔ فرعون کی ساری چال بازیاں اس کی اپنی تباہی کا راستہ میں صرف ہوئی۔ وہ شخص جو ایمان لایا تھا بولا، اے میری قوم کے لوگوں۔ اب دیکھیں کہ یہاں پر جو شخص جو ایمان لانے والا جو شخص ہے، مومن شخص، وہ فرعون کی یہ بیکار کی باتیں بیچ میں جو ہے، یعنی کہ نان سیریس جو باتیں ہیں اس کا، یا نان سیریس جو ایٹیٹیوڈ تھا اس کا، ان کو جو ہے بالکل سیریس نہیں لیے، ڈسٹریکٹ نہیں ہوئے، بلکہ اپنا دعوت کا کام کو کنٹینیو رکھے۔ تو یہ ہمارا بھی کام ہے کہ جب ہم دین کی دعوت دیتے ہیں، اگر سامنے والا کوئی ہم کو ڈسٹریکٹ بھی کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو ہمارا کام یہ ہے کہ ہم کو پوائنٹ پر رہنا ہے۔ اور انہوں نے کہا بہت ہی پیار سے، محبت سے، یا قومی، اے میری قوم کے لوگوں، میری بات مانو، یعنی کہ تم فرعون کی بات مت مانو، فرعون کی یہ جو ہے باتوں میں جو ہے ڈسٹریکٹ مت ہو، بلکہ تم میری بات سنو، میری بات مانو، میں تمہیں صحیح راستہ بتا رہا ہوں۔ اب دیکھیے کہ پچھلے پریویس آیت میں ہم دیکھیں کہ فرعون بھی کیا بولا کہ میں تمہارے کو سبیل الرشاد بتا رہا ہوں۔ اب یہاں پر یہ مومن شخص بھی بول رہے کہ نہیں، ایکچوئل تو سبیل الرشاد میں تم کو بتا رہا ہوں، فرعون نہیں بتا رہا۔ اے میری قوم کے لوگوں، ذرا سوچو، ذرا غور کرو۔ اب غور کرنے پر جو ہے انہوں دعوت دے رہے، یہ دنیا کی جو زندگی ہے یہ چند روزہ زندگی ہے، یعنی کہ جب ایمان لانا، انسان جب ایمان لانے کی سوچتا ہے، یا پھر وہ ٹائم پر جو فرعون کے درباری تھے وہ لوگ اگر کوئی پوائنٹ پر یہ سوچ رہے کہ واقعی میں ان کی جو بات ہے، یہ جو مومن شخص کی جو بات ہے وہ صحیح ہے، اور اگر ایمان لانا چاہ رہے، تو ہو سکتا ہے کہ دنیا کی جو زندگی ہے وہ ان کو روک دے، یعنی کہ دنیا کے پھر دیکھو ہر چیز سیکریفائس کرنا پڑتا، یا پھر جو ہے ہماری زندگی بھی لے لی جا سکتی، ہم کو مار دیا بھی جا سکتا۔ تو انہوں پہلے ان کو بتا رہے ہیں لوگوں کو، اپنی قوم کے لوگوں کو، کہ یہ جو دنیا کی جو زندگی ہے جس کی وجہ سے تم حق سے رک سکتے ہو، یہ زندگی تو چند روزہ زندگی ہے، یعنی کہ یہ دنیا کی زندگی تو ایسے ویسے ختم ہونے والی ہی ہے، ہمیشہ کے قیام کی جگہ آخرت ہی ہے، یعنی کہ اس کا سوچو، اصل تمہارے کو فکر کس کی کرنا ہے، یہ آخرت کی زندگی کی فکر کرنا ہے، کیونکہ ایمان لانے کے لیے یہ دنیا پرستی، دنیا کی مال اور دولت، یا دنیا کی محبت، یا ہماری دنیا کی زندگی ہم کو ایمان سے روکنے کا سبب بن سکتی ہے۔ اب دیکھیے کہ جو فرعون کے دربار میں جو جادوگر جو آئے تھے، وہ لوگ بھی کیا بولے کہ یہ تو دنیا کی زندگی چند روزہ ہے، ہمارے کو تو پلٹ کر اللہ کے پاس جانا ہی چاہے، یعنی کہ موت تو کیسا بھی آنی ہے، فلاح تو اس میں ہے کہ اگر دین کے لیے موت آئے، اسلام کے لیے موت آئے، اور اسلام پر موت آئے، تو وہ فرماتے ہیں کہ ہمیشہ کی قیام گاہ تو آخرت کی زندگی ہے۔ جو برائی کرے گا اس کو اتنا ہی بدلہ ملے گا جتنا اس نے برائی کی ہوگی، اور جو نیک عمل کرے گا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، یعنی کہ کوئی جینڈر ڈسکریمنیشن نہیں ہے، بلکہ مرد ہو یا عورت ہو، اگر وہ نیک عمل کرے گا، بشرط یہ کہ وہ مومن ہو، یعنی کہ شرط کیا ہے کہ مومن رہنا ہے، اور مومن رہنے کے بعد اگر وہ نیک عمل کرے گا، مرد ہو یا عورت،
تو ان سب ایسے سب لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے پاس کیا ہے، وہ سب لوگ جنت میں داخل ہوں گے جہاں ان کے لیے بے حساب رزق ان کو دیا جائے گا، یعنی کہ بے حساب اللہ تعالیٰ ان کو رزق دیں گے۔ اور دیکھیے کہ یہاں پر مرد اور عورت کا ذکر اسی لیے بھی بتایا جاتا ہے کہ خاص طور پہ کیا گیا ہے کیونکہ بی بی آسیہ علیہ السلام بھی جو ہے ایمان لا چکی تھی، تو ان کا لیے بھی جو ہے خاص طور پہ مرد اور عورت کا یہاں پر ذکر ہے۔ اے قوم آخر یہ کیا ماجرا ہے کہ میں تو تم لوگوں کو نجات کی طرف بلاتا ہوں اور تم لوگ مجھے آگ کی طرف دعوت دے رہے ہو، یعنی کہ میں تمہارے کو نجات کی طرف بلا رہا ہوں، میں تمہاری خیرخواہی کروں، میں تمہارے سے جو ہے ہمدردی کروں، تمہاری آخرت کی نجات کی سوچ، اور تم میرے کو آگ کی طرف جو ہے بلا رہے ہو۔ تم مجھے اس بات کی دعوت دیتے ہو کہ میں اللہ تعالیٰ سے کفر کروں اور اس کے ساتھ ان ہستیوں کو شریک ٹھہراؤں جنہیں میں نہیں جانتا، یعنی کہ تم کس طرف دعوت دے رہے، سوچ کے دیکھو، تو میں ایک اللہ کی طرف دعوت دے رہا ہوں اور تم میرے کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو میرا پیدا کرنے والا ہے، جو میرا بنانے والا ہے، اس سے کفر کرو اور ان ہستیوں کو شریک کرو جن کے بارے میں میرے کو علم ہی نہیں ہے۔ دیکھیں یہ بہت ہی بڑا جو ہے یعنی کہ آئرنی کی بات ہے، اور بہت ہی جو ہے یعنی کہ بے وقوفی کی بات ہے یہ کہ انسان جس کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتا نا، وہ شریک جس کو ٹھہرا رہا ہے اس کے بارے میں اس کو علم ہی نہیں رہتا زیادہ، اس کے ہم یہ کیوں کر رہے لوگوں کو معلوم ہی نہیں رہتا، بس یہ کہ سب لوگ کر رہے اور پشتانی طریقے سے کیا جاتا ہے، فور فادرز کو دیکھ رہے یا کوئی ہمارے کو بولے ہوئے ہیں بچپن سے ایسا کرنے کا، بس بغیر سوچے سمجھے بغیر کوئی دلیل کے جو ہے کرتے چلے جا رہے ہیں۔ ایون کئی غیر مسلمان یعنی کہ میجورٹی 95% میں بتا سکتی ہوں کہ جو وہ لوگ چیزیں کرتے ہیں، ریچولز کرتے ہیں یا پھر جو بھی شرکیہ اعمال کرتے ہیں، یا ایون ہمارے مسلمانوں میں ان کو معلوم ہی نہیں رہتا کہ انہوں جو بھی کر رہے وہ کئی کو کرتے ہیں، ان کے پاس اس کی کوئی دلیل ہی نہیں رہتی، کیونکہ اس کی ایکچولی کوئی یعنی کہ پختی جو ہے دلیل ہوتی بھی نہیں ہے۔ تو یہ اینو جو ہے مومن شخص فرماتے ہیں کہ جنہیں میں نہیں جانتا، حالانکہ میں تمہیں اس زبردست مغفرت کرنے والے خدا کی طرف بلا رہا ہوں۔ اب دیکھیے کہ ادعوکم الی العزیز الغفار، کہ میں تمہیں کس کی طرف بلا رہا ہوں، جو بہت معاف کرنے والا ہے، جو بہت مغفرت کرنے والا ہے اور زبردست ہے۔ تو دیکھیے کہ یہاں پر آیت نمبر 42 میں جو ہم جیسا دیکھیں نا کہ اس میں جو ہے مغفرت کا ذکر شروع سے غافر الذنب سے شروع ہو رہا، تو اور سورہ کا نام بھی غافر ہے، تو یہاں پر پھر سے جو ہے غفار کا جو صفت ہے وہ آ گئی۔ اور پھر دوسرا یہ ہے کہ یہ جو مومن شخص ہے وہ تمام جو درباری ہے ان کے ذہن میں، کیونکہ جب ایک انسان جب کوئی ہدایت کی بات سنتا نا، تو ہدایت کی جب بات سنتا تو بہت سارے سوالات اس کے ذہن میں آتے، اچھا تو پھر اس کا کیا، اچھا تو پھر اس کا کیا، ٹھیک ہے، یہ سوالات آتا ہے رائٹ۔ جیسا ایون ابھی بھی جیسا میں آپ لوگوں کے سامنے قرآن کی آیتیں پڑھ کر سنا رہی ہوں، تو آپ لوگ اس کو اپنے دماغ سے، اپنے بیک گراؤنڈ کے حساب سے، اپنی زندگی کے حساب سے، اپنی جو ہے پریویس لائف کے حساب سے ہر چیز کو کیا کرتے، ریلیٹ کرتے جاتے، اور آپ کے دماغ میں جو ہے کئی چیزیں جو ہے آپ کے سوالات آتے، اس کے جوابات پھر آپ کو ملتے جاتے۔ تو اب یہاں پر دیکھیے کہ یہ جو قوم سے انہوں مخاطب ہے، تو ڈیفینیٹلی ان کی قوم بھی جب یہ بات سن رہی کہ ایمان لاؤ بول رہے، تو ان کے ذہن میں پہلا سوال یہ آیا کہ اگر ایمان لا لیے تو فرعون پھر ہم کو تو اپنے سلطنت سے بے دخل کر دیں گا، ہم تو اتنے کورٹ کے جو ہے بہت ہی اس کے مقرب لوگ ہیں، بہت قریب لوگ ہیں، ہم کو انہیں جو ہے ہماری پوزیشن سے بے دخل کر دے گا، ہو سکتا ہے ہم کو مار بھی دے۔ تو انہوں جواب پہلے کا پہلے دے رہے کہ دیکھو دنیا کی زندگی چند روزہ ہے، اور پھر جو ہے ہمیشہ کی زندگی آخرت ہے۔ تو اسی طریقے سے جو ہے ان کے ذہن میں یہ خیال آ سکتا کہ بھئی اچھا پھر نیکی اور برائی کا کیا معاملہ ہے جو ہم اب تک کرے، اب آگے تو نیکی اور برائی کے بارے میں بھی بتا دیا گیا کہ نیک عمل کریں گے اور مومن رہیں گے تو جنت میں داخل کر دیا جائے گا ان کو، ٹھیک ہے۔ اور پھر اگر دنیا کے رزق کا تم سوچ رہے تو اللہ تعالیٰ بے حساب تم کو رزق عطا کرے گا، ٹھیک ہے، یہ بھی انہوں بتا دیا۔ پھر دوسرا کسی کے ذہن میں یہ بھی سوال آ سکتا کہ اچھا پھر میری اتنے زمانوں کی جو زندگی ہے، اب بتا رہے کہ یہ شرک ہے، تو پھر پریویس اتنے جو میں گناہ کرا اس کے بارے میں کیا سوال آیا ذہن میں، تو یہاں پر اس کا بھی جواب اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں کہ تمہارے کو تو میں غفار کی طرف بلا رہا ہوں، جو بہت معاف کرنے والا ہے، جو تمہاری پریویس تمام گناہوں کو ڈھانک دے گا، جو بھی اب تک کرے، جو بھی پاسٹ میں کرے، شرک بھی کرے ہوں گے، بڑے بڑے گناہ بھی کرے ہوں گے، برے اعمال بھی کرے ہوں گے، اللہ تعالیٰ سب کو معاف کر دیں گا۔ تو یہاں پر ایک امید اللہ تعالیٰ کی غفار کی صفت کی ذکر کر کے یہاں پر ایک امید دلائی گئی ہے۔ اور پھر جو ہے میں تم کو زبردست مغفرت کرنے والے خدا کی طرف بلا رہا ہوں، نہیں حق یہ ہے کہ اس کے خلاف نہیں ہو سکتا کہ جن کی طرف تم مجھے بلا رہے ہو ان کے لیے نہ دنیا
میں کوئی دعوت ہے نہ آخرت میں، اور ہم سب کو پلٹ کر اللہ ہی کی طرف جانا ہے، اور حد سے گزرنے والے آگ میں جانے والے ہیں۔ پھر مصرفین کا جو ہے ورڈ یہاں پر آ گیا کہ جو مصرفین ہیں وہ کہاں ہے؟ اصحاب النار بننے والے ہیں، پھر وہ جو ہے آگ میں جانے والے ہیں۔ تو کتنے دیکھیں بار بار یہ مصرف کا ورڈ آ جا رہا، اور پھر جدال مجادلہ کا ورڈ آ جا رہا، غفار کا جو ہے ورڈ بار بار آتے جا رہا، رائٹ؟ تو بار بار ریپیٹیشن ہے۔ تو کس طریقے سے نا آیتیں دیکھیے کہ ایک سورے کی آیتیں کیسا آپس میں ایک دوسرے کو جو ہے کتنا کنیکٹ کرتی ہے۔ اب یہ مصرفین کا یا مجادلہ کا جو ورڈ ہے یہ پریویس سورے میں نہیں آیا، بلکہ یہاں پر اس کا، تو یہاں پر بار بار وہ سورے میں وہ تھیم جو ہے بار بار ریپیٹ کی جاتی ہے۔ اور میں اس سے پہلے بھی بتائی تھی نا کہ ریپیٹیشن کا جو وجہ رہتی وہ کیا رہتی، تاکہ ٹھوک ٹھوک کر، جیسا ہیمر مار کے کیلا اندر ٹھوکا جاتا نا، تو ٹھوک ٹھوک کر جو ہے وہ باتوں کو دل کے اندر بٹھا دینے کے لیے، یعنی کہ ہمارے اندر وہ جو ہے پورا ایبزارب ہو جانے کے لیے اللہ تعالیٰ بار بار چیزوں کو ریپیٹ کرتا ہے۔ اور دوسرا، ہمارے جو دلوں پر جو پردے پڑے ہوئے ہیں وہ ایک واش سے ختم نہیں ہونے والے ہیں، اس کو بار بار واش کرنا پڑتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بار بار یہ چیزیں بتاتے ہیں کہ مصرفین میں سے ہم کو نہیں ہونا ہے۔ آج کے عمل کی بات یہی لے لیجیے آپ کہ ہمارے کو حد سے گزرنے والوں میں سے نہیں ہونے کا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی لمیٹیشنز کیا ہے معلوم کرے اور اس کے اندر رہنے کی کوشش کرے۔ آج جو کچھ میں کہہ رہا ہوں ان قریب وقت آئے گا جب تم اسے یاد کرو گے۔ اب دیکھیے کہ خیر خواہی کتنی ہے ان کو اپنے قوم کے بارے میں، کہ دیکھو آج میں بول رہا ہوں نہیں سمجھ میں آ رہی نا، پر ایک وقت آئیں گا تمہارے کو میری بات صحیح سمجھ میں آئیں گی، میری بات یاد آئیں گی۔ جیسا یوزلی مائیں بولتے نا، اچھا بیٹے آج ہم بول رہے ہیں نہیں سمجھ میں آ رہا نا، ایک وقت یاد آتا جب تم کو سمجھ میں آتا، تم کو معلوم ہوتا کہ مما یہ بات بولتے تھے نا صحیح بولتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو اور اکثر جو ہے لڑکیوں کو یہ باتیں جو ماں کی ہے وہ شادی کے بعد بہت اچھی سے سمجھ میں آنا شروع ہوتی، صحیح میں مما صحیح بولتے تھے، دیکھو یہ کر لو بولے، وہ کر لو بولے، یہ سیکھ لو بولے، وہ سیکھ لو بولے۔ جب وہ ٹائم پہ مما کی بات نہیں سنی تو اب جو ہے پچھتا رہی ہوں۔ تو اور پھر کیا ہے، مما کی قدر بھی جو ہے شادی کے بعد سمجھ میں آتی، کہ جب خود کو اولاد ہوتی اور خود کو جو ہے بچے جب تنگ کرتے تو جب معلوم ہوتا ماں ہمارے مما ایسا ہم کو پالے، ایسا برداشت کر کے کرے، ہمارے کو اتنا جو ہے یعنی کہ ہم اتنے جو ہے ان کے احسانوں کے تلے جو ہے ہیں، بلکہ جب جو ہے احساس ہوتا بعد میں۔ تو یہاں پر جو ہے اسی طریقے سے انہوں بھی ایک خیر خواہی میں بہت ہی محبت اور پیار سے بول رہے کہ اب نہیں سمجھ میں آ رہی بات، پر ایک وقت آئے گا جب تم مجھے یاد کرو گے اور اپنا معاملہ، اور انہوں کیا بتا رہے، اور میں تو اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کرتا ہوں۔ یہ دیکھیے بہت ہی پیاری آیت ہے، آیت نمبر 44، کہ افوض امری اللہ، کہ تم مانو نہیں مانو یا تم میری بات سنو نہیں سنو، میں تو یہ ڈیسائیڈ کر لیا ہوں کہ میں اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ کی سپرد کر رہا ہوں، میں تو کمپلیٹلی اللہ تعالیٰ کو سرنڈر کر رہا ہوں، اور اپنے تمام جو معاملات ہے یہ اللہ تعالیٰ کے جو ہے حوالے کر رہا ہوں۔ اب دیکھیے کہ انہوں خود جس طریقے سے ہم لوگ پریویس سورے میں بھی ہم لوگ پڑھے تھے نا، کہ یہ جو مومن شخص ہے انہوں یہ بتا رہے کہ میں سب سے پہلا ایمان لانے والا ہوں، میں سب سے پہلا اللہ تعالیٰ کے سامنے سرنڈر کرنے والا ہوں، کیونکہ انسان جب جو چیز کی طرف دعوت دیتا ہے تو وہ خود جب پریکٹیکلی عمل کر کے بتاتا ہے، خود اس کے اوپر اتر کر بتاتا ہے، تو ایک تو اس کی دعوت جو ہے بہت زیادہ جو ہے متاثر کن ہوتی ہے، بہت زیادہ افیکٹو اس کی جو ہے بات ہوتی ہے۔ اور پھر کیا ہے کہ جس طریقے سے پریویس سورے میں ہم دیکھے تھے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولے کہ میں سب سے پہلے مسلمان ہوتا ہوں، میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے سامنے جو ہے سرنڈر کرتا ہوں، تو یہاں پر یہ شخص بھی کیا بول رہے کہ میں سب سے پہلے خود اپنا معاملات اللہ تعالیٰ کے سپرد کرتا ہوں اور خود پہلے مومن بنتا ہوں، تاکہ ان کی جو بات ہے اس کی اہمیت بہت زیادہ ہو اور وہ اپنے بندوں، اور اللہ تعالیٰ ان اللہ بصیر بالعباد، اور وہ اپنے بندوں کے اوپر نگہبان ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے۔ کیا دیکھ رہا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے کہ کون ہدایت کے خواہش مند ہے اور ہدایت کا مستحق ہے، تو اس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دیتے ہیں، اور کون گمراہی کا خواہش مند ہے اور گمراہی کا مستحق، اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے گمراہ کر دیتے ہیں۔ دیکھیے کہ یہاں پر یہ جو مومن شخص کا جو خطبہ تھا، یہاں پر آیت نمبر 44 پر ان کا خطبہ جو ہے ختم ہوتا ہے۔ تو اور یہاں پر یہ دیکھیے کہ یہ مومن شخص کا خطبہ اتنا پسند آیا، جیسا ہم دیکھیں کہ قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ رکھ دیا، انفیکٹ یہ سورے کا نام سورہ مومن علامت کے طور پہ رکھ دیا گیا، رائٹ؟ یعنی کہ یہ جو سورہ ہے، یہ سورے کا نام یہ مومن شخص کے نام پر جو ہے یہ سورے کا نام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے اپنے کلام میں، اپنے قرآن کے اندر تا قیامت تک اللہ تعالیٰ ان کو اتنا بڑا رتبہ، اتنا بڑا پوزیشن دیے، کس بنا پر؟ ان کے یہ حق کے لیے اٹھ کھڑے ہونے کی بنا پر،
افضل الجہاد کرنے کی بنا پر اور اپنے نبی کو سپورٹ کرنے کی بنا پر. دیکھیے کہ ہم کو بھی آج کیا کرنا ہے, ہم کو بھی اللہ تعالیٰ کے لیے اٹھ کر کھڑے ہونا ہے. یہ ہم کو سیکھنا ہے یہاں پر مومن شخص سے. اتنی بڑی نصیحت ہے کہ دعویٰ کا کام ہم کو کرنا ہے, اور خاص طور پہ اپنے نبی کے سپورٹ میں. اب دیکھیے کہ وہ زمانے میں نبی کا سپورٹ کا مطلب یہ تھا کہ صحابہ اکرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لٹرلی فزیکل سپورٹ کرتے تھے, پر آج کے زمانے میں تحفظ حدیث کر کے, ٹھیک ہے, یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کی حفاظت کر کے, اور وہ حدیثوں کو دوسروں تک پھیلا کر, اور وہ حدیثوں کا خود عملی نمونہ بن کر, اور جو حدیثیں جو آج ختم ہوتی چلی جا رہی ہیں وہ حدیثوں کو زندہ کر کے, اور حدیثوں کو معمولی نہیں سمجھتے ہوئے, یہ نہیں کہ بھئی ہاں کیا ہے بھئی, اچھا چلو سیدھی کروٹ سو جانا, یا بیٹھ کر پانی پینا, یا پھر جو ہے بسم اللہ بول کر, یہ معمولی چیزیں ہیں. اس کو معمولی سمجھ کے لوگ کیا کرتے, چھوڑتے چلے جا رہے ہیں. اور آج جو ہے ترقی کے نام پر جو ہے وہ چیزوں کو بہت برا سمجھا جا رہا, کہ ٹیبل پہ اگر کچھ گرا تو اٹھانا, ارے رے رے بہت گندی بات ہے, بہت یعنی کہ نادیدہ پن ہے جو ہے لوگ سمجھ رہے ہیں. پر وہ سنتوں کو, اپنے نبی کی محبوب سنتوں کو جو ہے زندہ کرنا, ان کی محبت کی بنا پر, یہ کیا نبی کا سپورٹ ہے. تو یہ عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت پسندیدہ ہے, کہ ایک اللہ تعالیٰ کے دین کو غالب کرنے کے لیے اٹھ کھڑے ہونا, اور دوسرا جو ہے اللہ تعالیٰ کے نبیوں کی جو ہے محافظت کرنا. یہ دونوں عمل اللہ کے نزدیک بہت پسندیدہ ہے. اچھا, اب یہاں پر آیت نمبر 28 سے اگر ہم لوگ ایک جو ہے یعنی کہ ایک جھلک ڈالیں, ایک گلانس سے ہم لوگ اگر دیکھیں گے تو ان کی دعوت کا طریقہ دیکھیے, کہ سب سے پہلے جو آیت نمبر 28 سے جیسا شروع ہو رہی, تو سب سے پہلے فرسٹ انہوں نے ان لوگوں کو کیا ہے, ضمیر کی طرف ان لوگوں کو جو ہے دعوت دی. پھر اس کے بعد پریویس نیشن کا ایگزامپل دیے. پھر اس کے بعد جو ہے موسیٰ علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام کو کمپیئر کر کے جو ہے پریویس نبیوں کا جو ہے انہوں نے ایگزامپل دیا. پھر اس کے بعد انہوں جو ہے لوگوں کو بتائے کہ آخرت کی زندگی کے بارے میں سوچو, جو ہمیشہ کی وہاں پر سکسس ہے, یا پھر ہمیشہ کا جو ہے وہاں پر نقصان ہے. پھر یہ بھی بتا دیے کہ دیکھو یہ سارا جو کام میں کر رہا ہوں, اور تمہارے کو دین کی طرف جو میں بلا رہا ہوں, وہ اس میں میری کوئی غرض نہیں ہے, اس میں میری کوئی جو ہے اپنا جو ہے دنیاوی اعتبار سے کوئی فائدہ نہیں ہے. پھر تیسرا یہ 6 پوائنٹ انہوں یہ بھی بتا دیے کہ جو بھی ایمان لا کے عمل کریں گا تو ایک چھوٹی چھوٹی نیکی کی بھی قدر کی جائے گی, اور اس کے بنا پر جو ہے آخرت میں جنت اور جہنم کا جو ہے فیصلہ ہوگا, اس کا تصور دلا دیے. پھر 7 چیز انہوں یہ بتا دیے کہ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ غفار ہے, ایک امید کا جو ہے یعنی کہ امید کا اینگل بھی انہوں بتا دیے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والے, جو بھی پریویس ہو گیا اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے. اور 8 چیز جو ہے انہوں یہاں پر یہ بتاتے ہیں کہ دیکھو سب سے پہلے میں خود اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کرتا ہوں, میں خود اس کے اوپر پریکٹیکلی عمل کر کے میں تم کو یہ بات بتاتا ہوں, اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتا ہوں تمام معاملات میں. یعنی کہ اب میں جو ایمان لے کر آیا, ڈیفینیٹلی میرے کو بھی اس کے کانسیکوینسز بیئر کرنا پڑیں گا, میرے کو بھی ہو سکتا کہ فرعون جو ہے ٹارچر کرے یا جو بھی ہے اس کے اوپر, تو میں تو اللہ تعالیٰ کے اوپر بھروسہ کرتا ہوں. اور یہ سینٹنس جو ہے ہم کو, یہ آیت کا اتنا فقرہ آپ لوگ یاد بھی کر لیجئے, افوض امری الی اللہ, افوض امری الی اللہ, یہ جو ہے ہمارے کو ہمیشہ یاد رکھنا ہے. جو بھی زندگی میں حالات آتے, جو بھی معاملات آتے, جو بھی کریٹیکل سچویشنز آتی, جو بھی جو ہے پرابلمز آتی, ہر اس میں جو ہے ہم بس یہی کہنے والے بن جائے, افوض امری الی اللہ, کہ میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں. اور پھر جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر بشارت بھی دے دیے کہ جو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتا ہے فَهُوَ حَسْبُهُ, کہ اللہ تعالیٰ پھر اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے, وہی اللہ تعالیٰ ہے جو ان لوگوں کے لیے جو ہے کافی ہو جاتا ہے. تو ہمارے کو اللہ پر بھروسہ کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ڈیفینیٹلی کافی ہو جائیں گے. تو یہاں پر یہ مومن شخص کی جو ہے خطبہ اینڈ ہوتا ہے, اور آخر کار ان لوگوں نے جو بری سے بری چالیں ان مومن کے خلاف چلی تھی, ٹھیک ہے. اب یہاں پر بری سے بری چالیں بتایا جاتا کہ موسیٰ علیہ السلام کے خلاف چلی تھی یا مومن کے خلاف چلی تھی, بہرحال اللہ تعالیٰ نے ان سب سے اس کو بچا لیا, یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام کو بھی بچا لیا, اور موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو مومن شخص تھا ان کو بھی بچا لیا, اور فرعون کے ساتھ خود بدترین عذاب کے پھیرے میں آ گئے, اور فرعون کے ساتھی خود بدترین, یعنی کہ جو فرعون کا ساتھ دیے فرعون کے ساتھ انہوں بھی جو ہے بدترین پھیرے میں آ گئے. کیا پھیرے میں آ گئے؟ دوزخ کی آگ, جس کے سامنے وہ صبح اور شام وہ پیش کیے جاتے ہیں, یعنی کہ ان کے لیے دوزخ کی آگ ہے جو صبح اور شام وہ وہاں پر پیش کیے جاتے ہیں. اور جب قیامت کی گھڑی آ جائے گی تو حکم ہوگا کہ آل فرعون کو شدید تر عذاب میں داخل کرو.
پھر ذرا خیال کرو اس وقت کا جب یہ لوگ دوزخ میں ایک دوسرے سے جھگڑ رہے ہوں گے، یعنی کہ پھر کیا کریں گے، دوزخ میں بھی جھگڑا کریں گے۔ اچھا، اس سے پہلے جو ہے آیت نمبر تھوڑا سا 46 ہم لوگ تھوڑا سا غور سے دیکھ لیں، غور سے پڑھ لیں کہ کیا بتایا جا رہا ہے کہ النار، ٹھیک ہے، النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، کہ ان کو داخل کر دو آگ میں، اور جس میں جو ہے وہ صبح اور شام پیش کیے جائیں گے، اور جب قیامت کی گھڑی آئے گی، یعنی کہ سیکنڈ، پھر ابھی یہ نار کہاں ہے، مرتے ساتھی سیدھا آگ میں داخل ہو گئے، جیسا قوم نوح کے بارے میں بھی آتا نا، اغرقوا وادخلوا نارا، کہ جیسے وہ غرق ہوئے تو فوری وہ آگ میں داخل کر دیے گئے، ٹھیک ہے، آگ میں داخل کر دیے گئے۔ اب یہاں پر بھی کیا ہے کہ جیسا وہ مرے تو ان کو جو ہے آگ کے سامنے صبح اور شام پیش کیا جائے گا، اور پھر قیامت کا دن جب آئے گا، پھر اس کے بعد جب حساب کتاب ہوگا تو اس میں تو پھر آل فرعون کو شدید اشد العذاب میں جو ہے ان کو ڈالا جائے گا۔ تو اب دیکھیے کہ یہ جو آیت نمبر 46 ہے، جس کو میں اتنا زیادہ سٹریس کر رہی ہوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ آیت میں خبر کے عذاب کی دلیل ہم کو ملتی ہے، یعنی کہ قیامت سے پہلے کے عذاب کی، اب آپ اس کو جو ہے برزخی زندگی کہیں، آپ اس کو خبر کی زندگی کہیں، موت کے بعد کی جو زندگی کہیں، جو بھی ہے، تو یہ جو ہے یہ آیت اپنے جو علماء اکرام ہیں یہ آیت کو دلیل دیتے ہیں خبر کے عذاب سے، کیونکہ آج کل یا پھر کئی زمانے سے یہ چیز جو ہے چلی آ رہی ہے کہ کئی لوگ ایسے ہیں جو خبر کے عذاب کو نہیں مانتے، یا پھر جو ہے جیسا یہ فیکٹ ہے کہ قرآن کے اندر خبر کا عذاب بول کے ایسا الگ سے مینشن نہیں کیا گیا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ ڈائریکٹ اگر ہم ورڈز لٹرل ورڈ اگر ہم ڈھونڈ رہے تو خبر کا عذاب بول کے ڈائریکٹ اس کے اندر ذکر نہیں کیا گیا ہے، پر کئی دلیلیں ہم کو ملتے ہیں خبر کے عذاب کی، اور یہ آیت سورہ مومن کی آیت نمبر 46 سب سے بڑی دلیل ہے خبر کے عذاب کی، کہ یہاں پر کیا بتایا جا رہا ہے، 2 سٹیپس بتائے جا رہے ہیں۔ پہلے تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان کو آگ میں صبح شام پیش کیا جائے گا، یہ پہلا سٹیپ ہے، پھر اس کے بعد یوم تقوم الساعہ، پھر جب قیامت کی گھڑی یوم الساعہ کا مطلب کیا، قیامت کی گھڑی، جب قیامت کی گھڑی قائم ہوگی، جب ان کو حکم ہوگا کہ ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، کہ اب جو ہے داخل ہو جاؤ اے فرعون کے لوگوں، اے آل فرعون شدید ترین عذاب میں، تو جب قیامت کی گھڑی برپا ہونے کے بعد شدید ترین عذاب میں داخل ہونے کا حکم دیا جا رہا، تو پھر اس سے پہلے یہ جو النار یوردون علیہا غدوا وعشیا جو ذکر ہے، یہ پھر کون سی آگ ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں جو ہے یہ کلیئر ہے کہ یہ آگ مرنے کے بعد کی آگ ہے، یعنی کہ برزخی زندگی یا عذاب قبر کے یا خبر کے عذاب کی جو ہے یہ آگ ہے، جس میں وہ انسان 2 مرتبہ پیش کیا جائے گا، اور غدوا وعشیا کا مطلب صبح و شام کا مطلب مفسرین کچھ یہ بتاتے ہیں کہ مسلسل، یعنی کہ صبح شام کا مطلب کیا ہے، مسلسل ان کے اوپر عذاب پیش کیا جائے گا۔ اب اس کی جو ہے کئی احادیث ہم کو اس کا سپورٹ کرتے ہیں۔ دیکھیے جو حدیثوں کو ماننے والے ہیں انہوں تو یہ مان ہی نہیں سکتے کہ قبر کا عذاب نہیں ہے، کیونکہ قبر کے عذاب کے متعلق اتنی احادیث موجود ہے، اور ایسی خطرناک احادیث موجود ہے، صحیح بخاری، مسلم اور تمام قسم کے احادیث میں جو ہے قبر کے بارے میں مسلسل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی آگاہ کیا ہے، کبھی جو ہے پناہ مانگنے کا حکم دیا ہے، الگ الگ چیزیں ہم کو اس کے اندر ملتی ہے۔ انفیکٹ جو اس کے اوپر ایمان لانے والا ہے نا، تو جو مومن ہے وہ تو سب سے زیادہ قیامت کے جب منظر ہے تو سب سے زیادہ اگر میں سمجھتی ہوں کہ کسی چیز کا خوف ہوتا نا تو وہ خبر کی منزل کا ہی خوف ہوتا، اور عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی آتا نا کہ سب سے زیادہ وہ جہنم کے ذکر پر بھی اتنا نہیں روتے جتنا خبر کے بارے میں جب ذکر ہوتا، یا خبر کے پاس جب جاتے تو اتنا زیادہ روتے۔ جب ان سے پوچھا گیا تو وہ بولے کہ یہ پہلی منزل ہے، تو یہاں پر خبر تو ہماری سب سے پہلی منزل ہے، تو جو ایمان لانے والے ہیں وہ تو اس کے اندر کوئی شک ہی نہیں کرتے، پر کچھ ایسے طبقے بھی آج موجود ہیں جو اس کے اندر جو ہے شک کر رہے ہیں، تو ان کے لیے جو ہے ہمارے پاس کافی دلیلیں ہیں ان کو سمجھانے کے لیے، کہ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ یہاں پر دیکھیے کہ یہ آیت میں سیدھا معلوم ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ صبح شام جو ہے پیش کریں گے۔ دوسرا، اگر ہم دوسرے آیتوں میں بھی ہم دیکھیں گے تو کئی اب تک 24 پارے ہم لوگ پڑھ چکے ہیں، تو اتنے سارے پاروں میں ہم لوگ دیکھیں نا کہ جب جو ہے موت کے فرشتے جب جو ہے روح کو قبض کریں گے، تو سوچئے کہ روح کو جب قبض کریں گے تو کس طریقے سے منظر کھینچا جاتا ہے کہ جو
ایمان والے ہیں ان کو تو سلامتی کے ساتھ سلام کہتے ہوئے گلیڈ ٹائڈنگس کے ساتھ اور بہت ہی اچھے عمل کر کے آئے تم، بہت ہی جو ہے اپریشیٹ کرتے ہوئے ان کو جو ہے ان کا ویلکم کریں گے، ان کی روح کو بہت ہی آسانی سے جو ہے حبس کریں گے۔ پر دوسری اس کے برعکس جو بتایا جاتا ہے قرآن کے اندر ہی جو نقشہ کھینچا جاتا ہے کہ موت کے ٹائم پر جو ملک الموت ہے وہ انسان کی روح بہت ہی بری طریقے سے کھینچیں گے اور ان کے چہروں پر اور ان کے پیٹھوں پر مارتے ہوئے اور ان کو جو ہے لان تان کرتے ہوئے ان کو جو ہے ان کے جسموں سے جو ہے روح نکالی جائے گی۔ تو یہ جو یعنی کہ منکرین حدیث ہے یا جو خبر کا عذاب کا انکار کرنے والے، وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب جو ہے ابھی آخرت کی گھڑی برپیچ نہیں ہوئی، ابھی حساب کتاب نہیں ہوا، تو پھر کیسا خبر میں عذاب ہوتا؟ یہ سوال رہتا ان کا، اکثر کیا ہے یہ سوال کرتے کہ جب آخرت آئیچ نہیں، ابھی حساب کتاب ہوا ہی نہیں، تو پھر کس طریقے سے اللہ تعالیٰ جو ہے خبر کے اندر کسی کو عذاب دے گا؟ تو اب آپ سوچیں کہ خبر تو ابھی دور کی بات ہے، یہاں پر اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر یہ بتا رہے کہ مرتے وقت ان کے منہوں پر اور ان کے پیٹوں پر مارا جائے گا، یہ تو ابھی خبر میں بھی نہیں گیا، ابھی تو یہ روح قبض کرنے والی بات ہے۔ اس کے لیے ریفرنس کے طور پہ جو ہے آپ لوگ یہ کچھ آیتیں میں بتا رہی ہوں، آپ لوگ وہ آیتیں دیکھ سکتے ہیں۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 93، سورہ محمد کی آیت نمبر 27 اور 28، سورہ انفال کی آیت نمبر 50 اور 51، ٹھیک ہے، اور یا سورہ مومن کی آیت نمبر 46، یہ خود جو ہے ایک ہمارے لیے دلیل ہے۔ تو یہاں پر ان کے مرنے کے وقت جو ہے ان کے منہ اور پیٹوں پر مارا جائے گا، اور یہ تمام جو آیتیں ہیں اس میں بتایا گیا ہے، اور اس کے علاوہ بھی اور کئی آیتیں ہیں، تو اس میں یہی بتایا گیا کہ مرتے وقت بھی جو ہے ان کے ساتھ بہت ہی برا معاملہ ہوگا، جو اللہ تعالیٰ کے منکر تھے، جو اللہ کے کافر تھے، ان کے ساتھ بہت ہی برا برتاؤ ہوگا۔ تو اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ، دیکھیے کہ آپ اور میرے لیے کوئی چیز کا حساب کرنے کے لیے پورا ہونے کے بعد کیلکولیشن کرنا پڑتا ہے ہمارے کو، پر اللہ تعالیٰ مکمل علم والے ہیں، کامل علم والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو ہر پل، ہر سیکنڈ، ہر وقت جو ہے خبر رہتی ہے کہ وہ انسان کے ٹوٹل کیا اعمال ہے، کون سا انہیں اچھا عمل کرنے والا ہے یا برا عمل کرنے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو صرف آج کی نہیں بلکہ فیوچر کی بھی خبر ہے کہ کل کے دن وہ انسان جو ہے مرنے سے پہلے تک کیا کیا عمل کرنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو قیامت کے دن کی انتظار کی ضرورت نہیں ہے کہ قیامت کا دن آئے گا تو اللہ تعالیٰ حساب کریں گے، پورا کیلکولیشن ہوگا، تو اللہ تعالیٰ کو جب معلوم ہوگا کہ اچھا انہیں نیک عمل کرنے والا ہے اور انہیں برا عمل کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ آج ہی کا آج ہمارا فیصلہ کر سکتے ہیں، اور اس فیصلے کی بنا پر اللہ تعالیٰ جو ہے انسان کو سزا دیتے ہیں، کچھ دنیا میں، کچھ مرتے وقت، کچھ خبر میں، اور کچھ آخرت میں جنت اور یعنی کہ جہنم کی شکل میں۔ تو اب آپ اس کو سمپل سمجھنے کے لیے یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب 4 قسم کا ہوتا ہے۔ کتنے قسم کا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا عذاب؟ 4 قسم کا ہوتا ہے۔ ایک عذاب وہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ انسان کو دنیا ہی میں چکا دیتے ہیں، دنیا میں ہی جو ہے اللہ تعالیٰ وہ انسان کو جو ہے بتا دیتے ہیں۔ اب جس طریقے سے جو ہے اللہ تعالیٰ سورہ سجدہ کی آیت نمبر 21، سورہ سجدہ کی آیت نمبر 21 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، کہ شاید کہ تم پلٹ آئے، اسی لیے اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں چھوٹے چھوٹے عذابوں کا مزہ چکاتے ہیں اس سے پہلے کہ بڑا عذاب کا مزہ یعنی کہ آخرت کے عذاب کا مزہ چکائے، ٹھیک ہے۔ دوسرے آیتوں میں آتا ہے کہ جو بھی عذاب یا جو بھی آزمائش تمہارے پر آتی ہے، جو بھی مصیبت تمہارے پر آتی ہے دنیا میں، یعنی کہ یہ عذاب الادنا کی شکل میں جو عذاب آتی ہے، وہ تمہارے خود کے اعمال کی بنا پر آتی ہے، یعنی کہ انسان کے عمل کی بنا آج ہی حساب کر کے اللہ تعالیٰ اس کو چھوٹے 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 عذاب دے رہا تاکہ جو ہے انہیں پلٹ آنا، یعنی کہ وہ فر ہمارے جو ہے گڈ ریزن ہوتا ہے، پر وہ عذاب ہمارے کو دنیا میں ملتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا عذاب کیا ہے؟ انسان کے موت کے وقت، جس کی دلیل ابھی ہم لوگ دیکھ لیے سورہ انعام اور پھر جو ہے انفال اور مومن، اور پھر جو ہے سورہ نحل کی بھی آیت نمبر 28 سے 34 تک بھی آپ لوگ ریفر کریے، سورہ نحل کی آیت نمبر 28 سے 34، ٹھیک ہے۔ تو اس میں بھی جو ہے عذاب کا جو روح قبض کریں گے موت کے فرشتے، تو کس طریقے سے وہ ہاتھ بڑھا بڑھا کر ان لوگوں کی جو ہے روحوں کو قبض کیا جائے گا، اور بہت ہی یعنی کہ نیک لوگوں کا کیا معاملہ ہوگا اور برے لوگوں کا کیا معاملہ ہوگا، دونوں بھی اس میں دے دیا گیا ہے۔ اور تیسرا کیا ہے؟ خبر کا عذاب، یعنی کہ ایک دنیا میں، دوسرا موت کے وقت، اور تیسرا خبر میں، جس کے بارے میں یہاں پر یہ سورہ مومن کی آیت نمبر 44 جو ہے 46 اس کی دلیل ہے، اور اس کے علاوہ کئی احادیث میں بھی اس کے بارے میں ملتا ہے ہمارے کو، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ عذاب خبر جو ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عذاب خبر حق ہے،
ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، بی بی عائشہ رضی اللہ عنہ سے جو ہے یہ روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نصف النہار کے بعد تشریف لائے، آپ اپنے کپڑے کو لپیٹے ہوئے تھے، آپ کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھی اور آپ بلند آواز فرما رہے تھے کہ اے لوگو، فتنے تمہیں اندھیری رات کے ٹکڑوں کی طرح ڈھانپ لیں گے. کیا ہے؟ فتنے تمہیں جو ہے اندھیری رات کی طرح ڈھانک لیں گے. اوکے ٹھیک ہے چلیے. اور حدیث کی جو ہے ہاں امیج لائیے. لوگوں اگر تم بھی جان لو جو میں جانتا ہوں، یعنی کہ موت کے بعد کی جو زندگی ہے اور موت کے بعد کی جو حالات ہے یا قبر کے جو حالات ہے، اے لوگوں اگر تم جو میں جانتا ہوں اگر تم بھی اس کو جان لو تو تم زیادہ رو اور کم ہنسو گے. یعنی کہ زیادہ تم روئیں گے اور تم کم ہنسو گے. اور پھر اے بنی نو انسان، عذاب قبر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگو. کیا بتا رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ اے بنی انسان، عذاب قبر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگو، بے شک عذاب قبر حق ہے. کیا بولے آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ بے شک عذاب قبر جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حق ہے. اس کے اندر کوئی شک کرنے کی گنجائش ہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ کیا ہے؟ حق ہے. جیسا طویل احادیث میں کئی دلیل ملتے نا کہ 3 جو ہے سوالات کیے جائیں گے قبر میں، اور جو انسان جو ہے جواب دے گا تو اس کو سلا دیا جائے گا، اور جو انسان جواب نہیں دے گا تو اس کے اوپر عذاب کا سلسلہ شروع کر دیا جائے گا. اور دوسری روایت میں یہ ملتا ہے ہم کو حدیث میں کہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث جو ہے روایت ہے کہ بے شک تم میں سے کوئی ایک جب فوت ہو جاتا ہے تو صبح و شام اس کا ٹھکانہ اس کے سامنے پیش کیا جاتا ہے. اگر اہل جنت میں سے ہو تو اہل جنت کا ٹھکانہ اسے دکھایا جاتا ہے، اور اگر وہ اہل جہنم میں سے ہو تو اسے اہل جہنم کا ٹھکانہ اسے دکھایا جاتا ہے، اور اس سے کہا جاتا ہے کہ یہ ہے تیرا ٹھکانہ، حتیٰ کہ اللہ عز و جل تجھے قیامت کے دن اس ٹھکانے پر پہنچا دے. یعنی کہ قیامت کے دن تک مومن رہے تو مومن کو بھی صبح شام اس کا جو ہے جنت کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے، اور اگر کافر ہے تو بھی اس کو بھی جنت کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے. اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ عذاب قبر یعنی کہ تم اپنے مردوں کو دفنانا چھوڑ دو گے تو میں اللہ تعالیٰ سے یہ ضرور دعا کرتا کہ تمہیں عذاب قبر سنائیں. یعنی کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم بول رہے کہ عذاب قبر ہم کو سنانے کی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، پر آپ کو یہ خوف ہے کہ وہ جو آوازیں آئیں گی، وہ جو چیخ اور پکار آئے گا، اس کے ڈر سے ہم اپنے مردوں کو دفنانا چھوڑ دیں گے، تو اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا نہیں کی. اور ایک حدیث میں جو ہے آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عذاب قبر کے متعلق ہی حدیث ہے یہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، بی بی عائشہ رضی اللہ عنہ سے یہ روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تجھے معلوم ہے یہ بات مجھے وحی کی گئی ہے. یعنی کہ آپ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے یہ بات بتایا، یقیناً تم خبروں میں فتنے میں مبتلا کیے جاؤ گے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ اس کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم عذاب قبر سے پناہ طلب کیا کرتے تھے. یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے خود اپنے لیے عذاب قبر سے پناہ طلب کرتے تھے. تو اب ہم کو کتنا جو ہے عذاب قبر سے ہم کو پناہ طلب کرنا ہے نا. اسی لیے ہم ہمیشہ دعا کرتے رہنا ہے کہ اللہم انا نعوذ بک من عذاب القبر. اور جو سلام سے پہلے بھی جو ہے یہ دعا ہے نا، اس میں بھی عذاب قبر سے، عذاب جہنم سے پناہ کی 4 پناہ لینے والی جو صورتیں ہیں یعنی کہ دعائیں ہیں وہ ہم کو جو ہے یاد کرنا ہے، اور پھر ہمیشہ جو ہے اللہ تعالیٰ سے عذاب قبر سے جو ہے پناہ طلب کرنا ہے. کیونکہ عذاب قبر اللہ تعالیٰ کے جو ہے قرآن میں بتا دیے، اور پھر اللہ تعالیٰ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو اس کی خبر دے دی کہ یہ حق ہے. اللہم آنس وحشتی فی قبری اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم، کہ اللہ تعالیٰ سے ہم جو ہے آنس وحشتی فی قبری، اللہ تعالیٰ ہم جو ہے تیری پناہ چاہتے ہیں کہ ہم کو جو ہے قبر کی وحشت ہم کو نصیب ہو یا قبر کا عذاب ہم کو ملے. تو اللہ تعالیٰ کی اس پناہ کے ساتھ انشاءاللہ ہم لوگ آج کی جو ہے آیتیں کمپلیٹ کریں گے. آیت نمبر 46 تک اپن رکے رائٹ، اور اسی کا کنٹینیوشن ہے آیت نمبر 47 انشاءاللہ ہم لوگ کل کنٹینیو کریں گے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام باتوں پر ہم کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم تیری باتوں کے اوپر بھی ایمان لاتے ہیں، اور تیرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی سے ہم کو جتنے بھی
خبریں ملی ہیں اللہ تعالیٰ ہم وہ تمام چیزوں پر ہم ایمان لانے والے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام احادیث پر ہم ایمان لانے والے ہیں. اللہ تعالیٰ تو ہم کو عذاب قبر سے ہماری حفاظت فرما دے. اللہ تعالیٰ تو قیامت کی رسوائی سے اور قیامت کی ناکامی سے اللہ تعالیٰ تو ہماری حفاظت فرما. اللہ تعالیٰ موت کے وقت ہمارے ساتھ آسانیوں کا معاملہ فرما دے. ایمان کی حالت میں اللہ تعالیٰ تو زندہ رکھ، اور ایمان کی حالت میں تو ہم کو موت نصیب فرما. اللہ تعالیٰ جب ہم مرنے لگیں تو ہمارے پاس بہت ہی خوبصورت فرشتے بشارتوں کے ساتھ ہماری روحوں کو قبض کرنے والے رہیں. اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق عطا فرما کہ ہم تیرے دین کا نام بلند کرتے ہوئے اپنی زندگیوں کو گزارے، دعوت اللہ کرتے ہوئے اپنی زندگیوں کو گزارے. مومن شخص جس طریقے سے حق کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے اور اللہ تعالیٰ کے تیرے دین کی طرف اللہ تعالیٰ انہوں نے دعوت دی، اسی طریقے سے ہم کو بھی دعوت دینے کی توفیق عطا فرما دے. اللہ تعالیٰ بے شک تو العزیز الغفار ہے، تو بہت معاف کرنے والا ہے اور ہر چیز پر اتھارٹی اور قدرت رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ تو ہمارے تمام پچھلے جو گناہ ہیں اللہ تعالیٰ تو ہم کو معاف فرما دے. اللہ تعالیٰ تو ہم کو توفیق دے کہ ہم سبیل الرشاد پر چلنے والے ہوں اور لوگوں کو بھی سبیل الرشاد کی دعوت دینے والے ہوں. یا الہ العالمین ہم تجھ سے پناہ چاہتے ہیں کہ ہم جو ہے مسرفین میں شمار ہوں، یا پھر اللہ تعالیٰ تیرے آیتوں میں شک کرنے والے، لڑنے اور جھگڑنے والوں میں شامل ہو. اللہ تعالیٰ ہم تجھ سے پناہ چاہتے ہیں کہ ہم متکبرین اور جبار میں اللہ تعالیٰ تو ہم کو شامل نہ فرما. یا الہ العالمین تو ہم کو توفیق عطا فرما کہ تیرے دین کے لیے ہم حکمت کے ساتھ اور معزت اور خوبصورت حسن نصیحت کے ساتھ ہم لوگوں کو دین کی طرف بلانے والے بنے. یا الہ العالمین نہ دین کے لیے ہم جھگڑا کرنے والے بنے، نہ دنیا کے معاملات کے لیے اللہ تعالیٰ ہم جھگڑا کرنے والے بنے. ہمارے گھروں میں امن اور سکون نازل فرما دے. ہمارے تمام آپسی معاملات اور آپسی جو جھگڑے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو تو ختم کر دے، تاکہ ہم اپنے لیے ہدایت کے دروازے کھول لیں اور اپنی وقت اور صلاحیتوں کو ہدایت کے لیے استعمال کرنے والے بن جائیں. یا الہ العالمین ہم تجھ سے تمام وہ اعمال سے پناہ چاہتے ہیں جو فرعون کے جو ہے اصحاب کی تھی. یا الہ العالمین ہم موسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے جو مومن شخص ہے ان کی صفات کا تجھ سے سوال کرتے ہیں، اور صحابہ کی صفات کا ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں. الہ العالمین یہ تمام باتوں پر ہم کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے اور ان کو دوسروں تک پہنچانے والا بنا دے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.